تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور شادی کرے۔ شادی نظر کو خوب جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ سامعین محترم، شادی نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اس سے نہ صرف نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ اس سے انسان کو بے پناہ سکون ملتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کہاں اور کب کی جائے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کی 4 چیزیں دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال و دولت، نمبر 2 حسب و نسب یعنی خاندان، نمبر 3 حسن اور نمبر 4 دین۔ پس ہے مخاطب تو دیندار عورت کو نکاح میں لا۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا اور سفارش کی کہ مرد اپنے ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے کہ آیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے باعث کشش ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ عورتوں میں جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ ظاہر ہے کہ فرد کو عورت پسند تب ہی آئے گی جب وہ اس کو دیکھے گا۔ تاہم اللہ کے نبی نے عورت اور مرد کو تنہائی میں ملنے سے منع فرمایا ہے۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک نیم پاگل مریض لایا گیا جس کی چند ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ نفسیاتی تجزیہ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے اپنی بیوی پسند نہ تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شادی سے پہلے بیوی کو نہ دیکھا تھا۔ اسے بیوی کا جسم پسند نہ تھا۔ اس نے بیوی کو میکے بھیج دیا تھا کیونکہ اسے اس کا قرب بھی پسند نہ تھا۔ اس نے کئی بار اسے طلاق دینے کا سوچا مگر بزدلی اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا اور سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گیا۔ جدید نفسیات کی ریسرچ کے مطابق مرد عموماً عورت کے حسن اور ظاہری شکل و صورت اور جسمانی ساخت کی وجہ سے اسے پسند کرتا ہے۔ اگرچہ ہر مرد کے حسن کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ایک فرد کو دبلی پتلی عورت پسند ہے جبکہ دوسرے کو صحت مند۔ دوسری طرف عورت ظاہری شکل و صورت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی بلکہ عورتوں کے لیے مرد کا پیشہ، ان کا معاشرتی مقام یعنی اسٹیٹس شادی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین محترم، شادی کی 2 بڑی قسمیں ہیں، لو میرج یعنی محبت کی شادی اور دوسری ارینجڈ میرج یعنی خاندان کی طرف سے طے شدہ شادی۔ یورپ اور امریکہ میں ہر شادی محبت کی شادی ہوتی ہے جو اکثر ناکام ہوتی ہے۔ امریکہ میں طلاق کی شرح 50% سے لے کر 75% تک ہے، یعنی 4 شادیوں میں سے 3 طلاق پر ختم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف خاندان کی طرف سے طے شدہ شادیوں کی ناکامی کی شرح بہت کم ہے، مگر ان شادیوں میں ایک بات ہے کہ ان میں عموماً لڑکے اور لڑکی کی پسند کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ شادی محبت کی نہ ہو مگر پسند کی ہو۔ اس صورت میں طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ شریعت محمدی میں یہ بات طے ہے کہ شادی اپنے برابر اور ہم پلہ لوگوں میں ہو۔ دونوں خاندان نسلی، قومی، مالی اور معاشرتی لحاظ سے برابر ہوں۔ جدید نفسیات بھی اس اصول کو تسلیم کرتی ہے، یعنی ہم اپنے ہی قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ بیوی کا معاشرتی اور مالی مقام خاوند کے مقام سے بلند نہ ہو، نیچے ہو تو بہتر ہے۔ اگر بیوی کا مقام بلند ہو تو شادی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔
خامد احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور اس سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کل لڑکے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی ملازمت پیشہ عورت سے شادی کریں تاکہ مالی حالت بہتر ہو۔ اگر دونوں میاں بیوی جاب کریں تو گھریلو زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اس سے بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک سیکٹری لیول کی CSP خاتون کونسلنگ کے لیے آئی۔ اس نے بتایا کہ جاب کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پورا وقت نہ دے سکی، جس کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا جو کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے بہت ڈسٹرب ہوا۔ وہ ماں سے اکثر کہتا ہے کہ اس نے بچپن میں اسے بھرپور محبت نہ دی۔ اگر ماں بچوں کو بچپن میں بھرپور توجہ اور محبت نہ دے گی تو ظاہر ہے کہ اسے بھی بڑھاپے میں محبت اور توجہ نہ ملے گی۔ خواتین و حضرات، جس معاشرے میں ڈے کیئر کھلتے ہیں اس معاشرے میں اولڈ ہوم بھی کھولنے پڑتے ہیں۔ اگر دونوں میاں بیوی جاب کرتے ہوں تو وہ نہ ایک دوسرے کو مناسب وقت دے سکتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو، جس کی وجہ سے ان کی گھریلو اور ازدواجی زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے فرد بہت سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق وہ عورتیں جو مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ان میں سے اکثر جنسی گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کس عمر میں کی جائے؟ عورت کی شادی کی بہترین عمر 20 تا 25 سال ہے۔ اس دوران میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے شادی کی بہترین عمر 25 تا 27 سال ہے، ویسے 30 تک بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے 5-7 سال چھوٹی ہو، کیونکہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے اکثر عورتوں کا جسم ڈھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کے جسم میں کشش کم ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی کم عمر کی ہوگی تو اس کی جسمانی کشش زیادہ دیر تک برقرار رہے گی۔ شادی کرتے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کے قد چھوٹے نہ ہوں۔ ایسی صورت میں اکثر بچوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کی شادی میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی دونوں میں سے ایک کا قد لمبا ضرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی کے رنگ زیادہ سانولے نہ ہوں۔ اگر دونوں کے رنگ سانولے ہوں گے تو اکثر بچوں کے رنگ بھی سانولے ہوں گے اور یہ بیچارے بھی شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی شادی کافی مشکل سے ہوتی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے ایک کا رنگ ضرور صاف ہو۔ ماہرین کا خیال ہے کہ منگنی اور شادی کے درمیان زیادہ عرصہ نہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 سال اور کم سے کم 6 ماہ، تاکہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے تاثر دیتے ہیں کہ لڑکا اچھی جاب کر رہا ہے جبکہ وہ فارغ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لڑکیاں ذہنی مریضہ ہوتی ہیں جس کا علم شادی کے بعد ہوتا ہے، جس سے کئی طرح کی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیں تاکہ دھوکہ بازی نہ ہو سکے۔ اس کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے گھر 3-4 دن قیام کریں۔ بہتر ہے کہ پہلے آپ دعوت دیں کہ وہ آپ کے ہاں قیام کریں تاکہ وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ لیں، اور پھر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہریں۔ اس طرح شادی کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہوگا اور انسان دھوکے دہی سے بھی بچ جائے گا۔ بہتر ہے کہ دونوں کی تعلیم میں زیادہ فرق نہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ سامعین محترم، ماہرین کا یہ خیال بھی ہے کہ شادی کے پہلے سال بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اگر میاں بیوی میں اتفاق نہ ہو اور ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو تو علیحدہ ہونے میں آسانی ہو۔ ہمارے ہاں اکثر میاں بیوی بچوں کی وجہ سے علیحدہ نہیں ہوتے اور عذاب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، عموماً آج کل اچھے رشتے ملنا بڑا مشکل ہے
اس کے لیے یہ مشق بہت مفید ہے۔ یہ مشق دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مؤثر ہے۔ سب سے پہلے آپ ان خصوصیات یا خوبیوں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ اپنے ساتھی میں چاہتے ہیں۔ ان کو صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت پڑھیں، اور ساتھ ہی تصور کریں کہ آپ کو اپنا ساتھی مل گیا ہے۔ تصور دن میں کئی بار کریں، تصور مفصل ہو، بہت واضح ہو۔ ساتھی ملنے تک یہ مشق جاری رکھیں۔ اس میں بعض اوقات 1 سال، بعض کا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو بہترین ساتھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔